سورہ بقرہ آیت نمبر 284۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لفظی ترجمہ: للہ اللہ ہی کا ہے، للہ میں لام تملیک کا ہے، اللہ ہی مالک ہے، یعنی اللہ ہی کا ہے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، ما موصولہ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ وَإِن، اور اگر تبدو، ابدأ یبدئ، ابداء ظاہر کرنا، تبدو پریزنٹ ٹینس ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ظاہر کرو تم، ما فی انفسکم، انفس اس کا واحد آئے گا نفسن، جو تمہارے نفسوں میں ہے، دلوں میں ہے، او یا تخفوہ، یہ بھی پریزنٹ ٹینس ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اخفا یخفی اخفاءً، چھپاؤ اسے، یحاسبکم بہ اللہ، یحاسبکم محاسبہ کرے گا اللہ تم سے۔ محاسبہ پکڑنا، حساب لینا، پوچھنا، یحاسب، یہ بھی مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، حاسب یحاسب، یحاسب محاسبۃً، اور کم ضمیر پروناؤن ہے اور جمع مذکر مخاطب ہے، تمہارا محاسبہ کرے گا، بہ اس کے ساتھ، اللہ اللہ، یعنی اپنے دلوں کی برائیوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو اس کا علم ہے، اس کے مطابق تمہارا حساب لے گا۔ تو فیغفر، یہ بھی مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، غفر یغفر، غفران مصدر آئے گا، وہ مغفرت کرے گا، لمن یشاء، لمن جس کے لیے، یشاء یہ بھی پریزنٹ ٹینس ہے، واحد مذکر غائب ہے، شاء یشاء مشیۃً، وہ چاہے، وہ ارادہ کرے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، يُعَذِّبُ، عَذَّبَ يُعَذِّبُ تعذیب، عذاب دینا، وَيُعَذِّبُ اور عذاب دیتا ہے، مَن يَشَاءُ جسے چاہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو قدیر جو ہے صفت مشبہ ہے، قادر وہ ہے اگر چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے۔
اور قدیر وہ ہے جو اقتضائے حکمت کے مطابق جو کچھ چاہے کرے۔ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی صفت میں قدیر کا لفظ بہت کم استعمال ہوا ہے، یعنی جسے چاہے وہ معاف کرتا ہے، جسے چاہے عذاب دیتا ہے، ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور قرآن دوسری جگہ کہتا ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی، اور باقی اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، جتنے اختیار والے ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں ان سے اس کے بارے میں، ان کے کاموں کے بارے میں پوچھ ہوگی، پوچھا جائے گا۔ یہاں پر توحید کے حوالے سے، توحید کے تعلق سے سورۃ البقرہ میں یہ چوتھی آیت ہے جس میں خالص توحید کو بیان کیا گیا ہے، اور مغفرت کا قانون بیان ہوا ہے۔ گزشتہ آیت کے آخر میں، گزشتہ درس میں یہ فرمایا تھا کہ گواہی کو مت چھپاؤ، اسی کی گواہی سے حق کا فیصلہ ہوتا ہے، حق ظاہر ہوتا ہے۔ گواہی کو چھپاؤ گے تو تمہارا دل گناہگار ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جو بات دل میں رکھتا ہے اور اس کا پختہ ارادہ رکھتا ہے، اس پر اللہ گرفت کریں گے، مواخذہ فرمائیں گے۔ اس لیے یہاں پر دل کی جو باتیں ہیں ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ وہ تین طرح کی ہوتی ہیں، یعنی جن باتوں کا تعلق انسانی قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، یا قوت متفکرہ کے ساتھ ہے، وہ تین طرح کی۔ اول وہ خیالات جن کا تعلق دل ہی سے ہے، قول اور فعل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے عقائد صحیحہ ہیں، توحید کا تعلق دل کے ساتھ ہے، شرک کا تعلق، کفر کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو یہ باتیں اگر وسوسہ کے درجہ میں ہیں، یعنی وہ خیالات دل میں جمع نہیں ہیں، تو ان پر مواخذہ نہیں ہے۔ ایسے ایک مسلمان ہے، اس کے دل میں ایسے ایک وسوسہ آ گیا کہ کفر کے حوالے سے یا شرک کے حوالے سے اللہ کو کس نے پیدا کیا، جس طرح حدیث میں آیا ہے، اور وہ جملہ جو ہے وہ آیا اور گیا، دل پھر اس جملے سے خالی ہو گیا، اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ ہاں، جب اس قسم کے جملے عزم کے درجے کو پہنچ جائے، یعنی پختہ ہو جائے، جم جائے، تو پھر ان پر سزا اور جزا مرتب ہوگی۔ اور دل کے حوالے سے دوسرے وہ خیالات ہیں جن کا تعلق اقوال کے ساتھ، یعنی دل میں ارادہ کر لیا، بیوی کو طلاق دینے کا خیال آیا، یا قسم کھانے کا خیال آیا، یا کسی کو کچھ دینے کا خیال آیا، یا جو ہے بیوی کو اس نے طلاق دی تھی اور طلاق رجعی دی تھی مثال کے طور پر، اس کو یعنی واپس لانے کا خیال آیا، رجوع کرنے کا خیال آیا۔ تو یہ ایسے امور ہیں جب تک زبان سے ان کا تلفظ نہ کرے، الفاظ زبان سے ادا نہ ہو جائے، احکام جو ہے، نتائج ان پر مرتب نہیں ہو سکتے۔ کسی کے دل میں خیال آیا کہ بیوی کو طلاق دوں گا تو اسے بیوی طلاق نہیں ہوتی، یا کسی کے دل میں خیال آیا کہ میں نے بیوی کو ایک طلاق دی ہے لہٰذا رجوع کروں گا، خیال آیا تو خیال آنے سے رجوع نہیں ہو سکتا، یا قسم کھانے کا خیال آیا تو خیال آنے سے یہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور تیسرے وہ خیالات ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ، مثلاً قتل کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، زنا کرنا، تو ان پر مواخذہ اس وقت ہوگا جب یہ کام منظر عام پر آئیں گے، کمٹ ہوں گے، فعل کا صدور فاعل سے ہوگا، کرنے والا کر گزرے گا، اور دنیاوی قانون میں پھر اس کو پکڑا جائے، اس پر
گواہ ٹھہرائے جائیں، اور اللہ کی عدالت میں دنیاوی گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود دیکھنے والا ہے۔ بندہ اگر کر کے چھپ بھی جائے تو اللہ پوچھے گا، لیکن صرف جو ہے دل میں یہ خیال پکانا کہ میں قتل کروں گا، زنا کروں گا، یا جو ہے حرام کھاؤں گا وغیرہ، تو اس سے وہ بندہ گناہگار نہیں ہوتا۔ ہاں اگر عزم کے درجے میں ہوں، اس نے اپنی طرف سے پلاننگ مکمل کر لی کسی کو قتل کرنے کی، اور پسٹل لے کر باہر نکلا اور دوسرے بندے نے اس سے پہلے فائر کھول دی، یہ بندہ قتل ہو گیا، تو یہ تو دونوں جہنمی ہے۔ اس لیے وہ بندہ بھی پسٹل لے کر یا بندوق لے کر باہر جو نکلا تھا، وہ بھی ایسے نمائش کے لیے نہیں نکلا تھا، اس بندے کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، تو چونکہ اس نے پہلے فائر کھول دی لہٰذا یہ بندہ چل بسا، تو یہ دونوں قاتل ہیں اور دونوں جہنمی ہیں۔ اس طرح کوئی بندہ کسی غلط کام کے لیے، کسی کو قتل کرنے کے لیے، یا زنا کی نیت سے گھر سے نکلا یا اپنے مقام سے نکلا، نکلنے کے بعد اور اس نے ٹیکسی پکڑ لی اور کرایہ طے کیا آنے جانے کا، اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا جو ہے کسی قدرتی آفت کی وجہ سے گاڑی خراب ہو گئی یا ٹریفک جام ہو گیا، یہ بندہ اس مخصوص ٹائم پر جو ٹائم دیا گیا تھا اس گناہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکا، تو اس صورت میں پورے گناہ کی جو سزا ہے، فعل کی جو گناہ ہے، وہ اس کے کھاتے میں نامہ عمل میں لکھا جائے گا، اور اس کے اوپر مستقل توبہ کی ضرورت ہے اور استغفار کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہے فعل کمٹ کرنے کے درجے میں ہے، عزم پختہ ارادہ کہ جو کوئی رکاوٹ جو ہے بندے کی طرف سے باقی نہ رہے، تو وہ یوں سمجھو کہ وہ کام کر گزرا۔ اور یہی حال نیکیوں کا بھی ہے، نیکی کے حوالے سے بھی کسی آدمی نے یہ پختہ عزم کر لیا اور کسی قدرتی آفت کی وجہ سے کر نہ سکا، تو اس کو اجر پورا لکھا جاتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے خیالات ہیں، اس حوالے سے یہاں پر اس آیت میں بات کی گئی ہے۔ اور پھر بعض گناہ جو ہیں ان کی سزا دنیا میں ملتی ہے اور آخرت کا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے حضرت امیہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 جو ہے، یہاں پر ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اگر تم ظاہر کرو ان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں تو اللہ، یا پوشیدہ رکھو تو اللہ تم سے محاسبہ کرے گا، داروگیر کریں گے۔ اور آگے چل کر سورہ نساء کی آیت نمبر 123 میں مضمون آئے گا من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی شخص کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا اس کو ملے گی۔ تو یہ امیہ نامی عورت جو ہے ان دونوں آیتوں کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ہے آج تک کسی نے ان کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوال کے جواب میں فرمایا تھا یہ محاسبہ آیت میں جو ذکر ہے، یہ محاسبہ اور جزا، یہ اللہ کا بندے پر عتاب ہے اس بخار اور حادثہ کے ذریعے جو اس کو پہنچتا ہے، یعنی دنیا ہی میں محاسبہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بخار تو دنیا میں پہنچتا ہے اور بندہ حادثے کا شکار دنیا میں ہوتا ہے اور سزا ملتی ہے، یہاں تک کہ پونجی جو ہے جس کو وہ کرتے کی جیب میں رکھتا ہے، بس وہ اس کو گم کرتا ہے، یعنی کرتے کی جیب میں کوئی چیز اس نے رکھا ہے، مال ہے یا کوئی قیمتی چیز ہے، اس چیز کو اس بندے نے گم کر دیا اور اس کی وجہ سے وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس پریشانی کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی
اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ بندہ گناہوں سے نکل جاتا ہے جس طرح سرخ سونا بھٹی سے صاف ہو کر نکلتا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ دنیا کی تکالیف پر پریشان نہ ہو اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اتنے بڑے وعدے بھی ہیں کہ آخرت کا معاملہ، قبر کا معاملہ، حشر کا معاملہ وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ تکلیف پہنچتی ہے، بخار چڑھتا ہے، یا کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، یا کسی تکلیف میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، آسمانی تکلیف ہے، یا خود اس کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے، اور بندہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر صبر کرتا ہے، تو اس سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور یہ جزا و سزا کا یہ سلسلہ جو ہے یہ اسی دنیا کی زندگی ہی سے شروع ہوتا ہے۔ اور مثلا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بدلہ دنیا میں ضرور ملتا ہے، اور والدین کی جو نافرمانی ہے وہ نافرمانی، ناپ تول میں کمی کرنے کی سزا، سود کھانے کی سزا بھی دنیا میں ضرور ملتی ہے، اور یہ سزا پھر گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور چنانچہ آگے معاملہ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ بلکہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خیر منظور ہوتی ہے، ان کو دنیا ہی میں طرح طرح کی تکلیفوں سے دوچار کیا جاتا ہے، اور گناہوں سے ان کو پاک صاف کر کے اٹھایا جاتا ہے۔ تو حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ دل میں آنے والے جو خیالات ہیں، جو داروگیر ہوتی ہے ان پر، اور برائی کا جو بدلہ دیا جاتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ آخرت میں دیا جائے۔ بہت سے گناہوں پر پکڑ اور بہت سی برائیوں کی سزا اسی دنیا میں نمٹا دی جاتی ہے۔ تو اب آیت کا ترجمہ، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی ملک ہیں جو چیزیں آسمانوں میں ہے اور جو چیزیں زمین میں ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر ظاہر کرو تم ما فی انفسکم، جو بات تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا چھپاؤ ان کو، یحاسبکم، حساب لیں گے تم سے، بہ اللہ، اس کا اللہ تعالی، فیغفر، پس بخشیں گے، لمن یشاء، جس کو چاہیں گے۔ یعنی مغفرت جو ہے وہ قانون رحمت عامہ کے تحت ہوگی، اور عذاب ہوگا تو قانون حکمت کاملہ کے مطابق ہوگی۔ وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور سزا دیں گے جس کو چاہیں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ بخشنا چاہے تو بخش بھی سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، اور اگر عذاب دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ بچانے اور سزا دینے کی قدرت اللہ ہی کو حاصل ہے۔ تو یہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔